بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کو سماعت فرمایا ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 to 40 ہیں۔ اب ان کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بھی سماعت فرمائیں۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ترجمے کے بعد تفسیر اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو خطاب کر کے کہا تم زمین پر رہو گے اور ہم تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں اتاریں گے اور انبیاء اور رسول بھیجیں گے، تو جو لوگ میری بھیجی گئی ہدایت کی اتباع کریں گے انہیں نہ دنیا میں کسی کھوئی ہوئی چیز کا غم ہوگا اور نہ آخرت میں اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف لائق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ طٰہٰ میں جو میری ہدایت کو مانے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں اسے بد نصیبی لائق ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی طرح سورہ طٰہٰ میں جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نرم لہجے میں اسلام کی طرف بلایا ہے، ان پر اور ماضی میں ان کے آباء و اجداد پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کہیں ڈرایا ہے تو کہیں ان کے خلاف حجت قائم کر کے ان کی بدعمالیوں پر انہیں ڈانٹ پلائی ہے، اور ان کے آباء و اجداد کو جو سزائیں ملی ان کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اولاد یعنی یہود کو نیکی کی رغبت دلانی چاہیے ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یعقوب کے بیٹو اپنے باپ کے مانند نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، فرعون اس کے لشکر سے نجات دی، زمین پر بادشاہت دی، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں، اے میری قوم، تم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد پر کیے گئے احسانات کو یاد رکھیں، انہیں فراموش نہ کریں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، تاکہ ان پر اللہ کا وہ عذاب نازل نہ ہو جو ماضی کے ان اولاد یعقوب پر نازل ہوا جنہوں نے احسان فراموشی کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول گئے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو دیا تھا۔ یہاں
دو عہد کا ذکر ہے، ایک وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا، اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا، یعنی تم اس عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے کیا تھا، میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، یعنی تم اس عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق و اتباع کرنی ہوگی، اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا کہ ان بوجھوں اور توخوں کو اتار دوں گا جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو عمدہ قرض دیتے رہے تو تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سورہ مائدہ۔ دیگر کئی مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات میں لیا تھا کہ وہ عنقریب بنی اسماعیل میں ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمائے گا جس کی تمام اقوام عالم کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو ان کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا، اسے دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ابن عباس رضی اللہ کا قول یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں بھی اس قسم کے عذابوں میں مبتلا نہ کر دوں جس طرح کے عذابوں میں قبل ازیں تمہارے آباء و اجداد کو مبتلا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ترہیب کے دونوں انداز میں انہیں دعوت دی ہے تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں، قرآن مجید نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب کریں، جن کا حکم دیا ہے کہ انہیں بجا لائیں، اور قرآن نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس دور میں ہم سب کو ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو عام کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔